جب اس نے دیکھا کہ سارے نوشتے پورے ہوئے، جب اس نے دیکھا کہ سارے نوشتے پورے ہوئے، دو ایک لمحے میں تیار ہے وہ مرنے کو۔ کہا کہ دیکھ لو میں نے تمام کر ڈالا، جو کام باپ نے مجھ کو دیا تھا کرنے کو۔ جب اس نے دیکھا کہ سارے نوشتے پورے ہوئے، دو ایک لمحے میں تیار ہے وہ مرنے کو، کہا کہ دیکھ لو میں نے تمام کر ڈالا، جو کام باپ نے مجھ کو دیا تھا کرنے کو۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جب خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ خداوند خدا کی یعنی اس کے پاکیزہ آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی اس کے ہاتھوں مکمل ہو چکی، پوری ہو چکی، تمام ہو چکی اور تکمیل کو پہنچ چکی، اس کی بابت انبیاء کی تمام نبوتیں پوری ہو چکیں، اس کی بابت پرانے صحائف میں مندرج تمام کے تمام نوشتے پورے ہو چکے، بنی آدم کے گناہوں کی معافی کے حصول کا کام مکمل ہو چکا، بنی آدم کی نجات اور چھٹکارے کا کام مکمل ہو چکا، بنی آدم کے لیے خدائے قدوس و برحق اور بزرگ و برتر کے فردوس کے دروازے کھل چکے، بنی آدم کی بد کرداریوں، حرام کاریوں، ریاکاریوں اور فریب کاریوں کے کفارے اور فدیے کا کام مکمل ہو چکا، محبت کے سارے تقاضے تکمیل کو پہنچ چکے، بطور برائے قربانی آپ کی جسمانی اذیت عروج کو پہنچ چکی، آپ کی جسمانی تکلیف عروج کو پہنچ چکی، آپ کی جسمانی محرومی عروج کو پہنچ چکی، آپ کی جسمانی اداسی عروج کو پہنچ چکی، آپ کا جسمانی ملال عروج کو پہنچ چکا، آپ کا جسمانی کرب عروج کو پہنچ چکا، آپ کا جسمانی رنج عروج کو پہنچ چکا، آپ کا جسمانی غم عروج کو پہنچ چکا، آپ کا جسمانی دکھ عروج کو پہنچ چکا اور آپ کا جسمانی درد عروج کو پہنچ چکا، تو آپ نے آواز بلند کائنات کے تمام متنفسین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، میں نے اپنے باپ کے سونپے ہوئے تمام کے تمام کام کو مکمل کر کے دکھا دیا ہے، کوئی نبوت میرے حق میں نامکمل نہیں رہی، کوئی نوشتہ میری بابت نامکمل نہیں رہا، کوئی کام جو باپ نے مجھے سونپا ہوا تھا ادھورا نہیں رہا،
میں نے بنی آدم کے گناہوں کے کفارہ اور فدیہ کے کام کو تکمیلی شکل دے دی ہے۔ میں نے بنی آدم کے گناہوں کی معافی کے حصول کے کام کو مکمل کر دیا ہے۔ میں نے بنی آدم کے لیے نجات، چھٹکارے، رہائی، آزادی، مخلصی، خلاصی، مکتی اور سالویشن کے کام کو مکمل کر دیا ہے۔ میں نے اپنے گراں قدر، گراں مایہ، گراں قیمت اور انمول خون کے ساتھ اور اپنی عظیم و شان اور بے مثال قربانی کے ساتھ بنی آدم کا آسمانی باپ کے ساتھ ملاپ کروا دیا ہے اور صلح کروا دی ہے۔ اب جو کوئی چاہے وہ میری قربانی پر ایمان لا کر قادر مطلق کی فرزندیت کا حق حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو سکتا ہے۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی۔ بس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا اور سر جھکا کر جان دے دی۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 19واں باب اور اس کی 30ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 105 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ تیرے غلام ہیں سارے جہان اے یسوع، تیرے غلام ہیں سارے جہان اے یسوع، کہ سب جہانوں میں دوجا نہ کوئی ہے یسوع۔ تیرے ہی دم سے ہے رقصاں حیات کا پنچھی، تیرے ہی دم سے ہے رقصاں حیات کا پنچھی، تیرے ہی دم سے ہے شام و سحر کی لے یسوع۔ تو ہی تو ایک بقا کی دلیل ہے ورنہ، تو ہی تو ایک بقا کی دلیل ہے ورنہ، ہے مٹنے والی جہاں کی ہر ایک شے یسوع۔ تو کائنات میں واحد عجیب ساقی ہے، تو کائنات میں واحد عجیب ساقی ہے، مرے کبھی نہ جسے تو پلا دے میں یسوع۔ سفر تو چرنی سے لے کر صلیب تک تارک، سفر تو چرنی سے لے کر صلیب تک تارک، بہت کڑا تھا مگر کر گیا ہے طے یسوع۔ سفر تو چرنی سے لے کر صلیب تک تارک، بہت کڑا تھا مگر کر گیا ہے طے یسوع۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کے سونپے ہوئے تمام کے تمام کام کو مکمل کیا اور فتح مندی حاصل کرنے کے بعد با آواز بلند فرمایا، تمام ہوا، سارا کام مکمل ہوا۔ اس نے اپنی جان پر کھیل کر، اس نے اپنی جان کی بازی لگا کر، اس نے صلیب کا جھولا جھول کر، اس نے اپنے سر پر کانٹوں کا تاج رکھوا کر، اس نے اپنی پسلی میں نیزہ لگوا کر، اس نے اپنے جسم پر کوڑے لگوا کر، اس نے اپنے بدن پر ضربیں لگوا کر اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کو پورا کیا۔
کیا، اس نے سارے جہان کی مخالفت لے کر، اس نے سارے جہان کی عداوت لے کر، اس نے سارے جہان کی نفرت لے کر، اور اس نے سارے جہان کی دشمنی لے کر اپنے باپ کے سونپے ہوئے کام کو تکمیلی شکل دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی۔ بنی آدم کو قادر مطلق کے حضور سے ان کے گناہوں کی معافی لے کر دی، بنی آدم کے لیے نجات کا دروازہ کھولا، بنی آدم کے لیے ابدیت کا دروازہ کھولا، بنی آدم کے لیے کاملیت کا دروازہ کھولا، بنی آدم کے لیے خدا کے فردوس کا دروازہ کھولا، بنی آدم کے لیے خدا کی صور کا دروازہ کھولا، بنی آدم کے لیے خدا کی بہشت کا دروازہ کھولا، بنی آدم کے لیے خدا کے نئے نظام کائنات کا دروازہ کھولا، بنی آدم کے لیے آسمانی شہر نئے یروشلم کا دروازہ کھولا، اور اپنے آپ کو مکمل طور پر قادر مطلق کی پاکیزہ مرضی کے تابع کر کے جان کی بازی لگا دی۔ وہ مر گیا لیکن اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹا، وہ ٹوٹ گیا لیکن بکھرا نہیں، اس نے اپنے خون کا آخری قطرہ تک نہ چھوڑ دیا، لیکن اپنے مقصد کو فراموش کرنا پسند نہ کیا، اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کو ٹالنا پسند نہ کیا، اپنے باپ کے پاکیزہ منصوبوں کو رد کرنا پسند نہ کیا۔ انجیل مقدس کی مقدس آیات اس بات کی شاہد ہیں کہ آپ برملا طور پر فرمایا کرتے تھے، میں اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو الف سے لے کر یہ تک پورا کرنے کے لیے آیا ہوں اور کر کے چھوڑوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی جان پر سے گزرنا کیوں نہ پڑ جائے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ پھر سنیے، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ یوحنا رسول کی معرفت مسیح خداوند کی زندگی بخش اور پاکیزہ انجیل کا 6 باب اور اس کی 38ویں آیت مقدسہ صفحہ نمبر 88 پر سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا استحقاق اور اعزاز پایا ہے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، جس رات آپ پکڑوائے جانے والے تھے، صلیبی مناظر آپ کی پاکیزہ نظروں کے سامنے تھے، آپ کو معلوم تھا کس کس طرح سے آپ کی توہین کی جائے گی، کس کس طرح سے آپ کی تذلیل کی جائے گی، کس کس طرح سے آپ کی تحقیر کی جائے گی، کس کس طرح سے آپ کی تکفیر کی جائے گی، کس کس طرح سے آپ کی بے عزتی کی جائے گی، کس کس طرح سے آپ کو اذیت ناک مراحل سے گزارا جائے گا، کس کس طرح سے آپ کے پاک جسم پر کوڑے لگائے جائیں گے، کس کس طرح سے آپ کے چہرہ مبارک پر تھوکا جائے گا، کس کس طرح سے آپ کی داڑھی مبارک نوچی جائے گی، کس کس طرح سے آپ کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا جائے گا، کس کس طرح سے
آپ کو رد کیا جائے گا، کس کس طرح سے آپ پر آوازیں کسے جائیں گے، کس کس طرح سے آپ پر پھبتیاں کہی جائیں گی، کس کس طرح سے آپ کو گالی گلوچ کیا جائے گا، کس کس طرح سے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں سے کیل آر پار کر دیے جائیں گے، اور کس کس طرح سے آپ کی مبارک پسلی میں نیزہ لگایا جائے گا، اور کس کس طرح سے آپ موت کے تلخ مراحل میں سے گزرنے والے ہیں۔ تو بھی آپ نے اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کو پسے پشت پھینکنا پسند نہ کیا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ آپ کے باپ نے آپ کو بنی آدم کی نجات کا کام سونپا ہے، بنی آدم کے گناہوں کی معافی کا کام سونپا ہے، کفارے اور فدیے کا کام سونپا ہے، اور آپ نے مکمل طور پر رضامندی اور آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے صلیبی سفر کے تمام مراحل طے کیے۔ ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، باغ گت سمنی کے پیڑوں کی اداسی توبہ، جن کی آنکھوں نے تیرے کرب کے لمحے دیکھے جبکہ دھرتی تھی تیرے خون کی پیاسی توبہ۔ ہائے اس رات کی ٹھہری ہوئی تاریک فضا، باغ گت سمنی کے پیڑوں کی اداسی توبہ، جن کی آنکھوں نے تیرے کرب کے لمحے دیکھے جبکہ دھرتی تھی تیرے خون کی پیاسی توبہ، پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، تیرے لہجے سے چھلکتا تھا عجب سوز و گداز، محو گردش تھا عجب درد تیری رگ رگ میں، تو مگر پڑھتا رہا رمز محبت کی نماز، پھر پسینہ کے ٹپکتا تھا لہو بن بن کے، تیرے لہجے سے چھلکتا تھا عجب سوز و گداز، محو گردش تھا عجب درد تیری رگ رگ میں، تو مگر پڑھتا رہا رمز محبت کی نماز، سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے، سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے، موجزن ہوں گے تیری روح میں طوفان کئی، تیرے احساس کے صدقے کہ تجھے یاد رہا کہ تو اترا ہے بسانے کے لیے دنیا نئی، سوچتا ہوں تو میری روح لرز جاتی ہے، موجزن ہوں گے تیری روح میں طوفان کئی، تیرے احساس کے صدقے کہ تجھے یاد رہا کہ تو اترا ہے بسانے کے لیے دنیا نئی، تیری آنکھوں سے گزرتا تھا صلیبی منظر، تیری آنکھوں سے گزرتا تھا صلیبی منظر، تجھ کو معلوم تھا کیا کچھ ہے گزرنے والا، سب خطائیں لیے کندھوں پہ بنی آدم کی، تو سرے عام سرے دار ہے مرنے والا، تیری آنکھوں سے گزرتا تھا صلیبی منظر، تجھ کو معلوم تھا کیا کچھ ہے گزرنے والا، سب خطائیں لیے کندھوں پہ بنی آدم کی، تو سرے عام سرے دار ہے مرنے والا، روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کے بھی
روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کے بھی کیسے ممکن تھا تیری بات کوئی فرضی ہو، تو نے ہر تلخ حقیقت سے گلے ملتے ہوئے کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو۔ روبرو درد میں ڈوبے ہوئے لمحات کے بھی کیسے ممکن تھا تیری بات کوئی فرضی ہو، تو نے ہر تلخ حقیقت سے گلے ملتے ہوئے کہہ دیا باپ فقط پوری تیری مرضی ہو۔ اور پھر تو نے عالم بالا پر کے خدا کی مرضی کو زمین پر پورا کیا، کیونکہ تو اپنے شاگردوں کو سکھایا کرتا تھا، کہا کرو اے باپ جیسی تیری مرضی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو، لیکن کرے کون؟ تو نے اپنے باپ کی آسمانی پاکیزہ مقدس اور عظیم مرضی کو زمین پر الف سے لے کر یہ تک پورا کیا، اور پھر کہا تمام ہوا۔ پس جب یسوع نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، چونکہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے باپ کی پاکیزہ مرضی کو، تمام نبوتوں کو، تمام نوشتوں کو، نجات کے کام کو، معافی کے کام کو، کفارے کے کام کو، فدیے کے کام کو، محبت کے کام کو، ابدیت اور کاملیت کے کام کو مکمل کیا اور کامیابی اور کامرانی حاصل کی۔ چنانچہ جناب مسیح خداوند کی زبان اقدس اور مقدس ہونٹوں سے نکلنے والے اس مبارک کلمے کو فتح مندی کے کلمے کا نام دیا گیا۔ آپ نے صلیب پر سے پہلا کلمہ نسل انسانی کے گناہوں کی معافی کے حصول کے سلسلے میں اپنی زبان اقدس اور اپنے مقدس ہونٹوں سے نکالا۔ آپ نے صلیب پر سے دوسرا کلمہ بنی آدم کی نجات کے سلسلے میں اپنی زبان اقدس اور اپنے مقدس ہونٹوں سے نکالا، یعنی بنی آدم کو نوید سنائی، مژدہ سنایا اور خوشخبری سنائی کہ تمہارے لیے خدا کے فردوس کا دروازہ کھل چکا ہے۔ پھر آپ نے تیسری بار جب اپنے مقدس ہونٹوں کو جنبش دی اور اپنی مقدس زبان کو حرکت دی تو محبت کے تقاضے پورے کیے، اور پھر جب آپ نے چوتھی بار اپنی زبان کھولی اور اپنے مقدس ہونٹوں کو ہلایا تو آپ نے اپنے کفارے کی تکمیل کے سلسلے میں کلمہ مبارک اپنی زبان اقدس سے اور اپنے پاکیزہ ہونٹوں سے نکالا اور بتایا کہ میں نے کفارے کے طور پر اور فدیے کے طور پر اپنے آپ کو قربانی کے برے کی حیثیت سے پیش کر دیا ہے، چنانچہ میرے باپ کی آنکھیں نہایت پاکیزہ ہیں، اس لیے وہ مجھ سے الگ ہو چکا ہے، اور کہا ایلی ایلی لما شبقتنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ پھر جب آپ کے ہاتھوں آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کے دیگر لوازمات پورے ہوئے، یعنی یہ کہ آپ بطور برائے قربانی جسمانی اذیت کے تمام مراحل طے کریں گے،
آپ اذیتناک مراحل میں سے گزر گئے، آپ کا رنج، آپ کا ملال، آپ کا دکھ، آپ کا غم، آپ کا کرب، آپ کی تکلیف، آپ کی مصیبت، آپ کی اذیت، آپ کی محرومی اور آپ کی اداسی کمال کو پہنچی تو آپ نے کہا میں پیاسا ہوں۔ اس پر جلادوں نے آپ کو سرکے کی پیشکش کی، پس جب آپ نے وہ سرکہ پیا تو کہا کہ تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ آپ فتح مند ہوئے، آپ کامیاب ہوئے، آپ کامران ہوئے، ہم کو مقام دوستان دینے کے واسطے یسوع کھڑا ہے، اپنی جان دینے کے واسطے۔ وہ مر گیا حیات کا پیکر صلیبی موت، ہم کو حیات جاوداں دینے کے واسطے۔ مسیح میں میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر اس بات کا اعلان کر کے کہ اس نے اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کو مکمل طور پر تکمیلی شکل دے دی ہے، بنی آدم کی حوصلہ افزائی کی کہ جس طرح اس نے اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کو زمین پر جان دینے تک وفاداری کر کے مکمل کیا، مجھے اور آپ کو بھی اپنے منجی کے نقوش پا پر چلتے چلتے اپنے آسمانی باپ کی پاکیزہ مرضی کو تا دم آخر پورا کرنا ہے، تاکہ اس فتح مندی میں اور آپ بھی شامل اور داخل ہو سکیں، اور آخر کار اپنے آسمانی باپ کے ساتھ حیات ابدی میں، اس کے فردوس میں، اس کی بہشت میں، اس کی سورگ میں، اس کے نئے نظام کائنات میں، اس کے آسمانی شہر نئے یروشلم میں، اس کے ساتھ، اس کے فتح مند بیٹے کے ساتھ، اس کے انبیاء کے ساتھ، اس کے پیغمبران کے ساتھ اور اس کے فرشتگان کے ساتھ داخل ہونے کے لائق ہو سکیں۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے، آمین۔